نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج میرا ارادہ بنا کہ آپ حضرات کے سامنے روزے کے کچھ مسائل بیان کروں، کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں میں قضاء و کفارہ لازم آتا ہے، روزے کی حالت میں کن کاموں کا کرنا مکروہ ہے۔ تو میں چاہا کہ ان چیزوں کو مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سب سے پہلے یہ بتاتا جاؤں روزہ کسے کہتے ہیں، تو فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَرْكِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ مِنَ الصُّبْحِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ مِنَ الْأَهْلِ، کہ نہ کھانا، نہ پینا، نہ بیوی کے قریب جانا صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک، یہ اس کو کہتے ہیں روزہ۔ تو روزے کی تعریف یہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھانا، نہ پینا اور نہ بیوی سے جماع کرنا۔ اور یہ مسئلہ بتاتا جاؤں، روزے کی کئی اقسام ہیں، ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک نفل ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنا یہ فرض ہے، فرض۔ اگر ایک آدمی بغیر وجہ کے روزہ توڑ دیتا ہے، ساری زندگی بھی روزے رکھے، میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس کو وہ اجر نہیں مل سکتا جو رمضان کے روزے کا تھا۔ تو اس کے لیے چند مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ بتاتا جاؤں، ایک آدمی نے سحری کھائی اس نیت سے کہ ابھی صبح صادق طلوع نہیں ہوئی، حالانکہ وہ طلوع ہو چکی تھی، یا اس نے روزہ افطار کر لیا یہ سمجھ کر کہ سورج غروب ہو چکا ہے، حالانکہ سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ آیا اس صورت کے اندر اس کے اوپر قضا ہے یا کفارہ ہے؟ تو محیط سرخسی میں لکھا ہے ایسے آدمی پر قضا ہے، کفارہ نہیں۔ تصحر على ظن ان الفجر لم يطلع وهو طالع او افطر على ظن ان الشمس قد غربت ولم تغرب قضاء ولا کفارۃ علیہ۔ اور یہاں تک یہ بھی لکھا ہے اگر دو آدمیوں نے اس بات کی گواہی دے دی کہ صبح صادق طلوع ہو چکا تھا جب آپ نے کھانا پینا شروع کیا تھا، صبح صادق ہو چکی تھی، اور دو آدمیوں نے اس بات کی گواہی دی نہیں ابھی تک صبح صادق نہیں ہوئی تھی، تو اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو آدمی ہیں جنہوں نے گواہی دی تھی کہ صبح صادق طلوع ہو چکی تھی، ان کی بات ٹھیک ہے، تو فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے علیہ القضاء والکفارہ بالاتفاق، تو ایسے آدمی پر قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی لازم آئے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے
کہ اس بات والے کی شہادت کو ایک طرف اس بات کی شہادت آ رہی ہے، دوسری طرف نفی والی آ رہی ہے، تو حقوق العباد کے اندر اس بات والے کی شہادت کو ترجیح ہوتی ہے۔ یہ میں وہ مسائل بیان کر رہا ہوں جو عام کتابوں کے اندر، جو اردو کی کتابیں اس میں نہیں لکھے ہوتے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ روزہ کس پہ واجب ہوگا، شرط وجوب ہی، روزہ کس پہ واجب ہوگا؟ جو مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو۔ اور وجوب ادا کے لیے شرط یہ ہے، وجوب ادا کے لیے شرط یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھنا چاہے وہ مقیم بھی ہو، صحیح بھی ہو۔ اور یہ بتاتا جاؤں، روزہ نام ہے، روزہ نام ہے دل کی نیت کا، والنیت معرفته بقلبه ان یصوم، دل کے اندر ارادہ تھا کہ میں کل روزہ رکھوں گا، تو خلاصۃ الفتاوی کے اندر محیط سرخسی میں یہ لکھا ہے اس آدمی کا روزہ ہو جائے گا، لیکن وَالسُنَّةُ أَن يَتَلَفَّظَ بِهَا، سنت یہ ہے کہ زبان سے بھی نیت کر لے، سنت یہ ہے کہ زبان سے بھی نیت کر لے۔ اب میں ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک روزہ افطار کرنے کی جو دعا ہے، اللہم اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو ملا علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری نے لکھا ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، لہذا وعلیک توکلت وعلیک توکلت کا جو اضافہ ہے، اسی طرح وبک آمنت کا جو اضافہ ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے زبان سے ارادہ کرنا یہ سنت ہے، لیکن دل کی نیت ہی کافی ہے۔ اور حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ روزانہ کے اعتبار سے نیت کی جائے گی، پہلے رمضان کی الگ، دوسرے رمضان کے روزے کی الگ، تیسرے روزے کی، چوتھے روزے کی الگ، پانچویں روزے کی الگ، ہر دن کے لیے الگ الگ نیت کرنی پڑے گی، جیسے کہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ لیکن علامہ نجم الدین النصفی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ایک دن کی بھی نیت کر لی، کہ یکم رمضان کو ارادہ کیا کہ میں پورے رمضان کے روزے رکھوں گا، تو ایک دن کی نیت بھی کافی ہے، یہ ان کا مسلک ہے۔ ہمارے ہاں ہر دن کی الگ الگ نیت کرنی پڑے گی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ نیت کب سے کب تک کر سکتا ہے، عجیب ضابطہ لکھا ہے فقہا نے، رمضان کا روزہ ہو یا نذر معین کا روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو، تو رات سے لے کر زوال سے پہلے پہلے، زوال سے پہلے پہلے نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ رمضان کا روزہ، نذر معین کا روزہ، نفلی روزہ، تو اس کی نیت رات سے لے کر کہاں تک، زوال سے پہلے پہلے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، روزہ ہو جائے گا۔ اور ایک عجیب مسئلہ بتاتا جاؤں، کیونکہ یہ سوال میرے پاس آیا تھا چند سال پہلے، وہ یہ آیا تھا مسئلہ کہ ایک آدمی نے قصداً روزہ رمضان کا توڑ دیا تھا، تو قرآن کا فیصلہ، شریعت کا فیصلہ ایسے آدمی کے لیے شہرین متتابعین، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا۔ اب اس آدمی نے 2 مہینے لگاتار روزے شروع کیے، ابھی ایک روزہ باقی تھا،
ابھی 59 روزے ہوئے تھے، ابھی ایک روزہ اس کا باقی تھا، اگلے دن رمضان آ گیا۔ اب وہ میرے پاس آیا کہ مفتی صاحب میں کیا کروں؟ اگر میں کل رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہوں تو 2 مہینے لگاتار روزے نہیں پائے گے، مجھے اثر نو دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ تو اس کو میں نے مشورہ دیا کہ تو سفر پہ چلا جا، سفر پہ چلا جا، اور مسافر کے لیے چوائس ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، تو اس کے اندر اسی قضا کے روزے کی نیت کا ارادہ کر لیں، تاکہ تیرے 2 مہینے کے مسلسل روزے ادا ہو جائیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے۔ وَإِذَا نَوَى وَاجِبًا آخَرَ فِي يَوْمِ رَمَضَانَ يَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ، یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام محمد فرماتے ہیں رمضان ہی کا ہوگا، لیکن وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اذا صام المسافر بنیت واجب آخر یقع عنہ، تو اس نے کہا یہ آپ نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بتاتا جاؤں، اگر ایک وہ خاتون جس کو مینسز آ رہے تھے، اس نے رات مینسز کی حالت کے اندر رات کو روزہ رکھنے کی نیت کر دی، اور صبح حالانکہ اس کی نیت کے اعتبار نہیں، وہ صبح صادق سے پہلے پہلے پاک ہو گئی، ثم طہرت قبل الفجر، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اہم مسئلہ بیان کرنا چاہوں گا کہ روزے میں کن کاموں کا کرنا مکروہ ہے، کن کاموں کا کرنا مکروہ نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے روزے کی حالت میں روزے دار کے لیے کسی چیز کو چبانا یہ مکروہ ہے، مکروہ ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ عذر سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی خاتون کا شوہر بد مزاج اور سخت ہے، وہ نمک چکھنا چاہے، اندر نہ لے کے جائے، صرف چکھنے کے لیے، تو فقہا نے لکھا ہے اس کے لیے بغیر کراہت کے یہ عمل جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح حالت روزے کی حالت کے اندر کسی نہر میں نہانا یہ عمل مکروہ ہے، اس میں اندیشہ ہے کہیں منہ کے اندر پانی نہ چلا جائے، یہ عمل روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ لیکن روزے کی حالت کے اندر فقہا نے لکھا ہے اگر روزہ دار اپنے لعاب کو ان یجمع ریقہ فی فمہ، اگر اپنے لعاب کو اپنے منہ میں جمع کرتا رہتا ہے پھر اس کو نگل جاتا ہے، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ عمل مکروہ ہے۔ اسی طرح حالت روزہ میں مسواک کرنا، چاہے تر ہو چاہے خشک ہو، چاہے صبح کے وقت ہو چاہے شام کے وقت ہو، اس کے اندر روزے کی حالت میں مسواک کرنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں کوئی مکروہ نہیں، روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ عصر کے بعد مسواک نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ولا بأس بالسواک الرطب والیابس فی الغداۃ والعشاء عندنا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں سرما لگانا، تیل لگانا، اس کے اندر بھی کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی بھی کراہت نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں سرما لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دینا، تو فقہا نے لکھا ہے ولا بأس بالقبل اذا امن على نفسه من الجماع، اس آدمی کے لیے گنجائش ہے جس کو یہ یقین ہو کہ میں آگے یعنی حقوق زوجیت میں مبتلا نہیں ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے بوسہ دینے کی فقہا نے لکھا ہے گنجائش ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حالت ہم تو
رمضان کے روزے مشکل سے رکھتے ہیں۔ بعض ہمارے حضرات ایسے بھی ہیں، اکابر ایسے بھی ہیں کہ جو ایام 20 کے اندر بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کے روزہ رکھنا یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اب وہ مسائل کہ جن سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ مسائل جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کن صورتوں کے اندر قضا لازم آئے گی، کن صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم آئے گا۔ فقہا نے لکھا ہے اگر روزے دار نے روزے کی حالت میں کھا لیا یا پی لیا یا بھول کر اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ نفلی روزہ ہو چاہے وہ فرضی روزہ ہو۔ اذا اکل الصائم او شرب او جامع ناسیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ولا فرق بین الفرض والنفل۔ اسی طرح فقہا نے لکھا ہے عجیب، اگر ایک آدمی نے کسی روزے دار کو دیکھا کہ روزے کی حالت میں وہ کھا پی رہا ہے، بھول کے کھا پی رہا ہے، تو اگر اس دیکھنے والے کو یہ پتہ ہے کہ جو کھا پی رہا ہے یہ قوی آدمی ہے، جاندار آدمی ہے، تو اس آدمی کو چاہیے اس کو بتا دے کہ میرے بھائی روزے کی حالت میں ہے، کیا کر رہا ہے؟ لیکن اگر وہ آدمی بوڑھا ہے، بِأَنْ كَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، اگر بوڑھا ہے یا بیمار ہے، وہ بھول کے کھا رہا ہے، تو شریعت مطہرہ نے کہا اسے یاد نہ کروائے۔ کیا شریعت نے کتنا خیال کیا کمزور آدمی کا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے اس چیز کو نگل لیا اپنے منہ کے ذریعے سے جس کے اندر نہ غذائیت ہے، نہ اس کے نہ وہ دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے چیز، جیسے کہ کالحجر والتراب، جیسے کہ پتھر اور مٹی ہے، اس کے کھانے سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، تو اس سے کفارہ لازم نہیں آئے گا، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح کسی آدمی نے کوئی تنکا کھا لیا، خدا نخواستہ جان بوجھ کر تنکا نگل لیا یا کاغذ نگل گیا جان بوجھ کر، تو اس پر بھی قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا، کیونکہ ضابطہ یہ لکھا ہے فقہا نے، وہ اشیاء جس کے اندر غذائیت ہو، وہ اشیاء جس کے اندر دوا کا مادہ موجود ہو، اگر اس کو قصداً کھایا جائے تو اس میں قضا و کفارہ آتا ہے، عام حالات کے اندر نہیں آتا۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے دانتوں سے خون آتا رہتا ہے، تو اب اس کا کیا ہے روزے کی حالت میں؟ تو فقہا نے لکھا ہے ان کان قلیلا کالقطرۃ والقطرتین او نحوها، اگر وہ ایک یا دو قطرے ہیں تو اس سے روزہ نہیں فاسد ہوگا، اور اگر اس سے زیادہ ہیں اور وہ خون منہ میں جمع ہو جاتا ہے پھر وہ اندر لے کے جاتا ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب رہا آنکھ پہ دوا ڈالنے سے، تو فقہا نے لکھا ہے وَلَوْ أَقْطَرَ شَيْئًا مِنَ الدَّوَاءِ فِي عَيْنِهِ، اگر دوا اپنی آنکھوں میں ڈالی، اگرچہ اس کا ذائقہ اس کے منہ میں بھی آ گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھوں میں دوا ڈالنے سے، سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک آدمی نے منہ بھر کے قے آ گئی، اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کے قید آ گئی لیکن قے آ گئی اور اس نے اپنے ارادے سے اس کو واپس کیا، تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب رہا مسئلہ روزے کی حالت میں اگر کان کے اندر دوا ڈالی تو آیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو فقہا نے عجیب فتاوی ہندیہ نے تیل کے اعتبار سے اور پانی کے اعتبار سے فرق ذکر کیا۔ اگر کان میں تیل ڈال دیا یا دوا ڈال دی
اس سے تو روزہ ختم ہو جائے گا لیکن کفارہ نہیں آئے گا، ایک روزے کی قضا آئے گی۔ لیکن اگر ولو اقتر فی اذنہ الماء، اگر پانی ڈال دیا کان کے اندر تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں شہوت سے دیکھا اور بار بار دیکھتا رہا یہاں تک کہ اس کا انزال بھی ہو گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا دیکھنے سے۔ لیکن اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو اپنے قریب کر کے بوسو کنار کیا اور اس صورت کے اندر اس کو انزال ہو گیا، فسد صومہ من غیر کفارتن، اس صورت کے اندر روزہ تو فاسد ہو جائے گا لیکن کفارہ نہیں آئے گا، لیکن کفارہ نہیں آئے گا۔ کیا شریعت مطہرہ نے ہر بات کے لیے میرے دوستو مسائل، اس لیے ہمیں چاہیے ہر مسئلہ مفتی سے پوچھ کے چلیں۔ اور عجیب کا مسئلہ، ایک آدمی نے کھا لیا یا پی لیا یا بھول کے جمع کر لیا، وظن ان ذالک، اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاکل متعمدا، پھر اس نے جان بوجھ کے کھایا، پہلے بھول کے کھایا، کھانے کے بعد اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر جان بوجھ کر اس نے کھا لیا، اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو فقہا نے لکھا ہے لا کفارۃ علیہ، کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور شریعت نے ایک اور مسئلہ لکھا، اگر کسی نے سرما ڈالا یا تیل لگایا ثم اکل متعمدا، پھر یہ سمجھ کر کہ شاید اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر جان بوجھ کر اس نے کھا پی لیا، تو فعلیہ الکفارہ، اس پہ کفارہ ہوگا، الا اذا کان جاہلا، الا یہ کہ اگر وہ آدمی جاہل ہے تو اس کو کسی نے فتویٰ دے دیا، مفتی صاحب نے، کس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تیل لگانے سے یا سرما لگانے سے، اس نے جان بوجھ کر پھر کھا پی لیا، تو اب اس صورت کے اندر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اب کفارہ نہیں آئے گا، اب کفارہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں میری بہنوں، کہ جو وہ خاتون جو مینسز کے ایام میں تھی، 12 بجے دن کو 12 بجے اس کے مینسز بند ہو گئے، تو اب باقی حصہ اس کے لیے امساک یعنی نہ کھانا نہ پینا واجب ہے، واجب ہے، اگرچہ اس کا وہ روزہ نہیں ہوگا لیکن تقدس رمضان کی وجہ سے اس کے ذمے لازم ہے کہ باقی حصہ رمضان کے تقدس کی وجہ سے نہ کھائے اور نہ پیے۔ اب وہ مقامات جہاں روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے، الباب الخامس فی الاعذار التي تبیح الافطار، ان میں سے ایک سفر ہے، سفر کے اندر یہ مسئلہ بتاتا جو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے 10 بجے یا 9 بجے یا 8 بجے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کے ذمے روزہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جب روزے کا امر متوجہ ہوا تو یہ حالت سفر میں نہیں تھا، حالت اقامت میں تھا، اپنی جگہ اپنے مقام کے اندر موجود تھا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے ہمارے کئی بہنیں وہ روزہ نہیں رکھتی، کیوں نہیں رکھتی؟ کہتی ہم نے صبح 10 بجے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے یا کراچی جانا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ان کو روزہ رکھنا پڑے گا، اگر راستے میں کوئی دقت ہوئی تب افطار کرنے کی گنجائش ہے۔ فقہا نے عجیب کا مسئلہ میں نے ابھی دیکھا فتاوی ہندیہ میں، اگر ایک آدمی نے ولو سافر فی شہر رمضان، ایک آدمی نے رمضان کے مہینے میں سفر کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ
یہاں تک کہ وہ یہاں سے نکلا سفر کے لیے، لاہور کی حدود کراس کر لی، ثم رجع الی اہلہ، تو پھر واپس آیا کہ کچھ چیز رہ گئی تھی کہ میں نے لینا تھا کچھ چیز، فاکل، اب اس نے یہاں آ کے کھا پی لیا، منزل میں آ کے کھا پی لیا، یہ سمجھ کر میں تو مسافر ہوں، اس لیے میرا روزہ تو نہیں تھا، اس لیے میں نے کھا پی لیا۔ تو فقہا نے لکھا ہے اب اس آدمی کے ذمے قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے، کیونکہ واپس آنے کی وجہ سے گویا کہ اس کا سفر ختم ہو گیا۔ یہ بڑا دقیق مسئلہ ہے۔ ایسے ہی وہ مریض جس کو، ہر مریض نہیں، ہمارے ہاں کہتے ہیں شوگر کا مریض ہے جی مولانا کوئی لشک ہے، ایسا نہیں، وہ مریض جس کو اپنی جان جانے کا خطرہ ہو، یا کسی عضو کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، یا اسے ڈر ہو کہ میری بیماری میں 100% اضافہ ہو جائے گا، ایسے مریض کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرے گا اگر ہمت ہوگی۔ ایسے ہی وہ حاملہ عورت یا وہ دودھ پلانے والی عورت جس کو پتہ ہے کہ حالت حمل میں اگر میں نے روزہ رکھا تو مجھے بھی خطرہ ہو سکتا ہے، میرے بچے کو بھی، تو شریعت ایسی عورت کو بھی اجازت دیتی ہے ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ ایسے ہی والمرضع، وہ دودھ پلانے والی جسے یہ ڈر ہو کہ اگر میں دودھ پلاؤں گی، اگر میں نے روزہ رکھا تو بچے کو شاید دودھ نہ پلا سکوں، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ جو فدیہ کا مسئلہ ہے یہ اس آدمی کے لیے جس کو مستقبل میں بھی صحیح ہونے کی امید نہ ہو، ایسا شیخ فانی ہو، ایسا مریض ہو جس کو مستقبل میں بھی صحیح ہونے کی امید نہ ہو، وہ آدمی روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ اور یہ اس سے میں بتاتا جاؤں، روزے کا فدیہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے لوگ دے دیتے ہیں، اس سے فدیہ ادا نہیں ہوتا۔ رمضان شروع ہوگا، رمضان کا چاند نظر آئے گا، اس کے بعد فدیہ دیا جائے گا، اس سے پہلے اگر کسی نے دے دیا تو وہ ادا نہیں ہوگا، اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے ہی میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، فدیہ ہر آدمی کو نہیں، وہ آدمی جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو فدیہ دیا جا سکتا ہے، مستحق زکوٰۃ نہ ہو تو نہیں دیا جا سکتا۔ اور مختلف روزوں کا اکٹھا فدیہ دینا چاہے تو اکٹھا دینے کی بھی گنجائش ہے۔ ثم ان شاء اعطى الفدیہ فی اول رمضان بمرۃ وان شاء اخرها الى آخرہ، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اب سب سے اہم آخر مسئلہ لکھا ہے، وہ آدمی جو اپنے گھر والوں کو کما کے دیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر کما کے نہیں دوں گا، مزدوری کرنے نہیں جاؤں گا تو بچے بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھ کے گیا تو شاید میں یقیناً میں مزدوری نہیں کر سکوں گا، روزہ رکھنے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے، تو شریعت نے ایسے آدمی کو بھی روزہ افطار کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا لازم ہے۔ یہ چند مسائل تھے رمضان کے متعلق اور روزے کے متعلق۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔